کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو کیا ورزش خطرناک بن جاتی ہے؟ کیا دل پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے فالج یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ صرف آرام، پرہیز اور دوائیں کافی ہیں؟ اور اس حالت میں وزن اٹھانا یا تیز قدم چلنا عقل مندی نہیں؟ یا پھر وہ مشہور بات کہ پسینہ نکلے تو نمک خود بخود کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر سنبھل جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض افسانہ؟ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ جو بات ہم اگلے چند منٹ میں سمجھنے والے ہیں وہ آپ کا بلڈ پریشر ہی نہیں، آپ کی سوچ بھی بدل دے گی۔ آج ہم ان تمام سوالات کا سائنسی جواب ڈھونڈیں گے اور ایک ایسا ورزش پلان بنائیں گے جو نہ صرف محفوظ ہو بلکہ آپ کے بلڈ پریشر کو حقیقی طور پر کم کرنے میں مدد دے۔ میرا نام ڈاکٹر علیم ہے۔ میں امریکہ میں انٹرنل میڈیسن کا سند یافتہ ڈاکٹر ہوں۔ گزشتہ کئی برسوں سے میں مریضوں کی بیماریوں پر تحقیق اور علاج کر رہا ہوں۔ اور میرا خاص شوق پھیپھڑوں سے متعلق بیماریوں میں ہے۔ میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں آپ تک سچائی پر مبنی، سادہ اور عام فہم زبان میں مستند طبی معلومات پہنچاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے قابل ہوں اور کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ بھی صحت کے بارے میں کنفیوز ہیں تو اگلے چند منٹ آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی حالت ہے جس میں خون کا دباؤ مسلسل نارمل حد سے زیادہ رہتا ہے۔ نارمل طور پر بلڈ پریشر تقریباً 120/80 کے قریب ہونا چاہیے۔ جب یہ مسلسل 140/90 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اسے ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری اکثر خاموش قاتل کہلاتی ہے کیونکہ زیادہ تر مریض کو اس کے ابتدائی مراحل میں کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، لیکن یہ آہستہ آہستہ دل، دماغ، گردوں اور آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہوں مگر اندر کچھ خطرناک چل رہا ہو۔ ہائی بلڈ پریشر میں علامت کیوں اکثر نہیں ملتی؟ اکثر مریض برسوں بغیر علامت کے رہتے ہیں مگر اندرونی نقصان جاری رہتا ہے۔ ورزش اس میں 2 طرح سے مدد کرتی ہے۔ ایک تو ہر سیشن کے بعد وقتی طور پر دباؤ نیچے گراتی ہے جسے پوسٹ ایکسرسائز ہائپوٹینشن کہا جاتا ہے۔ دوسرا، مستقل مزاجی کے ساتھ ہفتوں میں دل اور رگوں کو اس طرح بہتر بناتی ہے کہ آرام کے وقت بھی دباؤ کم رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی ورزش سب سے مؤثر ہے؟ تیز قدم، چہل قدمی، سائیکلنگ، تیراکی جیسی ایروبک سرگرمیاں، وزن یا بینڈز کے ساتھ ڈائنامک ریزسٹنس ٹریننگ، اور وال سٹس یا ہینڈ گرپ جیسی آئسومیٹرک مشقیں، تینوں کے تینوں بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالغ افراد ہر ہفتے کم از کم 150 سے 300 منٹ درمیانی شدت کی ایروبک سرگرمی کریں۔ اگر دل کی دھڑکن نہیں ماپ سکتے تو درمیانی شدت پر ورزش کریں۔ بلڈ پریشر 180/110 سے زیادہ ہو تو پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ درد، چکر یا سانس پھولنے پر ورزش فوری بند کریں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک کریں۔ ہر 30 منٹ بیٹھنے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کریں۔ ہفتے میں 2-3 دن وزن یا بینڈ سے ورزش کریں۔ ہر مشق کے 2-3 سیٹ کریں، 8-12 ریپ ہر سیٹ میں۔ آئسومیٹرک ورزشیں ہفتے میں 3 دن کریں۔ پہلے 2 ہفتے آرام سے شروع کریں، پھر شدت بڑھائیں۔ ہر سیشن میں 5-10 منٹ وارم اپ اور کول ڈاؤن کریں۔ ڈائیوریٹکس والے پانی اور نمک کا خیال رکھیں۔ بلڈ پریشر ناپنے سے 30 منٹ پہلے
कैफीन या सिगरेट ना लें। वर्जिश दौरान दबाव बढ़ता है, बाद में कम रहता है। वजन उठाना सही तकनीक और मुनासिब वजन के साथ फायदेमंद है। एरोबिक, रेजिस्टेंस, आइसोमेट्रिक वर्जिश का मिला जुला असर सबसे बेहतर है। डैश डाइट अपनाएं, फल, सब्जियां, कम नमक और गिरियां। नींद पूरी करें, जहनी दबाव कम करें, अल्कोहल और तंबाकू ना लें। वर्जिश हाई ब्लड प्रेशर में दवा की तरह जरूरी है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो बिराह करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और दी बैलेंस डॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुस्तंद तिब्बी मालूमात पहुंचा सकें। शुक्रिया।